آئیے تو یہ سب کو پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخر الزمان ہے، مطلب آخری نبی ہے اور وہ ہمارے سب سے بہتر نبی ہیں۔ ہم اس پہ آج بات کریں گے الحمدللہ کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ سب سے بہتر سب سے محبوب میرا بندہ جو ہے نبیوں میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت میں بڑے نبیوں نے بھی آنے کی کوشش کی، دعائیں کی۔ اگر ہم آپ کو علم ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، جن کے نقش قدم پر جن کی امت جو عیسائی ہے، انگریز جس نے پوری دنیا میں ایک برہنہ کر رکھا ہے سب کو۔ برہنہ مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ عورتوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے کہاں سے آئے؟ انگریز سے آئے۔ ٹائی لگوا دی، کس نے لگائی؟ انگریز نے لگائی۔ جو سب سے زیادہ فیشن آئی آج، جو ہمارے گھروں کی ماں بیٹیاں بال کو کاٹنا، آئیبرو کو سیٹ کرنا، تمام کپڑے ایسے اعضاؤں کو کھول کے بنانا جس سے کہ ان کو شان لگتی اس میں، یہ کس نے پیدا کیا؟ انگریز نے۔ اور میں آپ کو ایک دور بتاؤں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ یہودی مطلب عیسائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اللہ نے پیغام بھیجا قرآن پہ، دین پر جو تبلیغی آئی، جو دین اسلام قبول کرنے والے مسلمان بھائی تھے، ان پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والی یہی قوم، سب سے زیادہ ظلم کرنے والی۔ تو ہمارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تو اتنی تعریف تو نے جو اپنے محبوب کی ہے، سبحان اللہ، کہ ہمارے آقا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تو نے اتنی تعریف کی ہے، مجھے بھی ان کی امت میں پیدا فرما۔ مسئلہ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی، ایک قدم پہلے، مطلب ایک فرشت پہلے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی، تمام نبی جتنے بھی تمام علماء نے تفسیر کی، رسول پاک نے اور حدیث نکالی کی 1,24,000 کم و بیش مطلب زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے، اتنے نبیوں میں اور بھی کسی سے کہا جا سکتا تھا کہ ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی۔ اللہ نے تمام اپنے نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی، کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا میں تمام پیغام بھیجے۔ تو اللہ نے ان کی دعا فرما لی کہ ایسا میں وعدہ کر چکا ہوں تم سب سے کہ میں ایک بار کسی کی جان کو قبض کرنے، مطلب موت ہونے کے، فوت ہونے کے بعد میں، انتقال ہونے کے بعد میں پھر قیامت میں ہی زندہ کروں گا، اس سے پہلے نہیں، کسی کو نہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم تم کو زندہ ہی اٹھا لیں گے، کہ اللہ نے جو فرما دیا وہ کبھی مٹنے کا نہیں ہے۔ اور پھر جب قیامت نزدیک ہوگی 40 سال پہلے قیامت سے ہم تم کو زندہ ہی نازل کر دیں گے، یہ قرآن میں ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے دیکھیے نبی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی لاز رکھ لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ نازل فرمانے کے بعد میں باقاعدہ ان کی شادی ہوئے گی، ان کے بچے بھی ہوئیں گے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مطلب کلمہ کو پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے مسئلہ، اب کلمے کو پڑھیں گے تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے، اب ان کی امت کہاں جائے گی؟ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ان کی امت کہاں جائے گی؟ تو ان کی امت اللہ کا حکم ہوگا
कि तुम इनको सबको कत्ल करो और दीन की इनको दावत दो। अगर ये कबूल करते हैं तो बेहतर है, तो इस्लाम कबूल करते हैं तो बेहतर, नहीं तो इनको कत्ल कर दो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वही फरमाएंगे, वही कहेंगे सबसे अपनी उम्मत से कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, जैसा कि मैंने